خاک نشین، رائٹر تانیہ طاہر اور قسط نمبر 12۔ فرحات بھیا مجھے شہر چھوڑ آتے۔ زرتاج نے براق سے نگاہ ہٹائی اور فرحات سے کہا۔ ٹھیک ہے چلیں۔ فرحات بھی کھڑا ہو گیا۔ براق نے فرحات کی جانب ذرا گھور کر دیکھا، لیکن اس سے فرق نہ پڑا۔ شیری آگے بڑھ کر زرتاج سے ملی۔ ان کی ملاقات مختصر تھی، لیکن شیری کو رونا آنے لگا تھا۔ جس طرح ارمان نے اسے مارا تھا، اس کے بعد بھی وہ اتنی ہمت سے کھڑی تھی۔ شیری نے دل سے دعا دی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو، بھلے اس مقصد میں اس کے عزیز رشتے یعنی براق کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جانتی تھی وہ کیسا انسان ہے۔ زرتاج اس سے اچھے سے ملی اور براق میں نظر بھی نہ ڈالی اور وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ فرحات بھی آگے چلنے لگا کہ اچانک اس کی کلائی براق نے پیچھے سے پکڑی اور اس نے دوسری سائڈ پر لے گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ ایک دم بھڑکی اور براق اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ مجھے آپ کے گھر میں نہیں رکنا، تو اس قسم کے فورس نہ کریں میرے ساتھ، اینڈ تھینک یو سو مچ مجھے بتانے کے لیے کہ آپ کیا ہیں۔ وہ مڑنے لگی جبکہ براق نے پھر کلائی پکڑ لی۔ مصیبت تو یہ تھی کہ وہ بول نہیں سکتے تھے اس کے سامنے۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑے میرا۔ زرتاج پر تو جیسے خون سوار تھا۔ براق نہ چاہتے ہوئے بھی چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ عجیب ہی رنگ تھے اس کی آنکھوں میں۔ وہ دیکھ رہا تھا لیکن زرتاج سے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا اس لیے، لیکن ضرور بھی نہیں جو جذبات اس کے اندر اٹھ رہے ہوں سامنے والے کے اندر بھی ہوں بہوں وہی جذبات ہوں۔ وہ خود کو چھڑانے لگی۔ میں نے کہا چھوڑے مجھے، وہ چیخی، یہاں تک کہ آواز فرحات اور شیری تک بھی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو سنجیدگی سے دیکھنے لگے۔ براق نے اسے زبردستی صوفے پر بٹھایا، پین اٹھایا اور اسے اور کچھ لکھنے لگا۔ زرتاج کو شرمندگی سے ہوئی کہ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ بس یہی رحم کی بات تھی اس کے دل میں، ورنہ وہ شاید اس کی جانب کبھی متوجہ نہ ہوتی۔ بس یہی سوچتی کہ اس میں کمی تھی تو براق میں بھی کمی تھی۔ ایک پرفیکٹ شخص کے ساتھ زرتاج کا کوئی جوڑ نہیں تھا، یہ اس کی سوچ تھی۔ جو کمی اس میں تھی وہ چاہتی تھی دنیا کی کسی لڑکی میں نہ ہو۔ پھر وہ لڑکیاں کھوکھلا وجود گھسیٹتی پھرتی ہیں صرف معاشرے کے سامنے۔ اس کی شاید قسمت اچھی تھی جو وہ پڑھ لکھ گئی اور باپ کی محتاج نہیں بنی، ورنہ شاید ارمان خان اسے دیواروں میں چنوا دیتا۔ اس نے پیپر اس کی جانب بڑھا دیا۔ 2 دن تک رک جاؤ، میں تمہیں شہر خود لے کر جاؤں گا۔ اس نے بس یہ لکھا تھا۔ زرتاج کو بالکل خبر نہیں تھی کہ وہ رکنے کا کیوں کہہ رہا ہے۔ اگر خبر ہوتی تو وہ سر پاؤں رکھ کر دوڑ لگا دیتی۔ میں آپ کی بات ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ اس نے وہ پیپر اس کی جانب سے لٹکا دیا۔ براق نے گھور کر دیکھا لیکن زرتاج چہرہ موڑ گئی۔ اس کی بے داغ گردن جس میں ہلکی ہلکی سرخیاں تھیں، شاید کل کی مار پیٹ کی وجہ سے، لیکن وہ منظر بے حد حسین تھا۔ براق کو لگا اگر یہ نشان اس کی گردن پہ نہ ہوتے تو اس کا حسن مکمل نہ ہوتا۔ زرتاج اٹھ گئی۔ براق نے کھینچ کر بٹھا لیا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کاغذ پر پھر لکیر کھینچی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں اب ضد نہ کرنا۔ اس نے گھور کر پیپر اس کی جانب بڑھایا۔ زرتاج اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں 2 دن آپ کے گھر میں کیوں رہوں؟ میں فرحات بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تمہارا باپ تمہیں جان سے مار دینا چاہتا ہے، اور اگر اسے ایسا کچھ بھی کیا تو تم وہ کیس جیت نہیں سکتی۔ اس نے بلا کر دوبارہ کاغذ اس کی جانب بڑھایا۔ زرتاج نے پڑھا اور کچھ حیرانگی سے سر اٹھا کر اس کی صورت دیکھی جو لاپرواہ بنا بیٹھا تھا۔ زرتاج نے ذرا غصے سے وہ کاغذ اس کی سمت بڑھا دیا اور کھڑی ہو گئی۔ کتنی ضدی تھی۔ براق کے پیشانے پر بل پڑے۔ بھلا آج سے پہلے کسی نے اس کے آگے ضد کی تھی؟ اب اسے پینترا بدلنا پڑا۔ وہ اٹھا اور زرتاج کو ایک دم اپنی سمت کھینچ لیا کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اسے اس طرح نہیں چھوا تھا۔ چھونا الگ بات، وہ کسی کو چھونے نہیں دیتی تھی۔ فائز کا بھی ضرورت سے زیادہ چھونا اس کو گھن دلاتا تھا، لیکن وہ ساکت کھڑی رہ گئی کہ اسے براق سے گھن نہ آئی۔ اس نے اس کے گال پر اپنی انگلی سے سوری لکھ دیا۔ زرتاج کے لیے کافی نیا تھا، لیکن وہ اس سے دور کیوں نہیں ہٹنا چاہ رہی تھی۔ براق نے آنکھوں کو دبایا اور آہستگی سے اسے چھوڑ دیا، اس امید سے کہ اب گیند کورٹ میں آ چکی ہے۔ وہ اس کی ریئیکشن کا منتظر تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ساکت کھڑی رہ گئی، پھر پلٹ کے براق کو دیکھا جو پیچھے قدم لے رہا تھا لیکن دیکھ اسے ہی رہا تھا۔
زرتاج کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اچانک اس کے دل کو کیا ہوا تھا۔ براق سمجھ گیا، شوری قابو میں ہے۔ خود پر ہلکا سا مسکرا کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی فرحاد جلدی سے اندر آیا۔ کچھ کہا تو نہیں انہوں نے آپ کو؟ فرحاد بولا کہ براق کو وہ جانتا تھا کہ وہ کیا شے ہے۔ نہیں، سوری کیا ہے، زرتاج بولی تو فرحاد کی آنکھیں پھیل گئی۔ اللہ کی قسم، فرحاد بھی یقین تھا۔ ہمیں یقین نہیں، شیری بھی بولی۔ نہیں، سچ میں سوری کیا ہے، زرتاج ہلکا سا مسکرا دے۔ ہم مانتے ہی نہیں، لالا جی کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے، شیری نے حتمی لہجے میں کہا۔ کیسے سوری کیا؟ کاغذ پہ لکھا؟ فرحاد نے کاغذ پہ دیکھا۔ نہیں وہ، زرتاج نے گال چھوا پھر رک گئی۔ رہنے دو، وہ بولی۔ اچھا چلیں آپ کو چھوڑاتا ہوں، فرحاد نے کہا، جبکہ زرتاج نے کچھ توقف لیا۔ 2 دن تک چلی جاؤں گی، تب تک آپ لوگوں کی مہمان نوازی میں رہوں گی، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا سچ میں؟ شیری ایک دم خوش ہو گئی کہ اس گھر میں کوئی اور بھی نسوانی وجود آ گیا تھا۔ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ زرتاج تھوڑا چچکی، جبکہ بعد میں مسکرا دی، لیکن فرحاد کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر باہر آ گیا اور ڈیرے کی جانب بڑھا۔ وہ مسرور سا بیٹھا تھا، سگریٹ پی رہا تھا۔ کون سا لارا دیا ہے آپ نے انہیں؟ یہ تم بہت پھٹ پڑا رہا ہے فرحاد سائیں۔ براق کو جیسے اچھا نہیں لگا۔ میں نے آج تک آپ کی کسی بھی چیز سے انکار نہیں کیا، نہ ہی آپ کی حکم عدولی کی، لیکن وہ ایک معصوم وجود ہے، آپ اس کے ساتھ اس طرح نہ کریں۔ ہر عورت معصوم ہے، لیکن مرد کی بے حسی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا اصول نہیں سائیں، یہ دنیا کا اصول ہے۔ لیکن ضروری تو نہیں آپ بھی اسی اصول پر چلیں، فرحاد نے کہا تو براق سر جھٹک گیا۔ عزیز کو مروا دے گا، ہم تبھی اس کو یہاں روکا ہے۔ فرحاد نے خاموشی سے نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ مرنے مارنے کی باتیں کافی بے زر سے انداز میں کرتا تھا۔ فرحاد کچھ نہیں بولا اور براق اپنے کام میں مگن رہا۔ گلالہ اور میر حکیم کی شادی طے کر دی ہے میں نے، بی جان اچانک کھانے کی ٹیبل پہ بولی تو گلالہ کے منہ سے ایک دم پانی باہر نکلا۔ ارمان نے بھی ماں کی جانب دیکھا۔ گل بیٹا کمرے میں جاؤ، بی جان نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے اسے حکم دے دیا۔ میر حکیم اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ بابا جانی، گلالہ نے باپ کی جانب دیکھا، مگر بے صوت وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ماہی اسے کمرے میں لے گئی۔ ماہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گلالہ کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے۔ میر حکیم کی اس کے ساتھ شادی، یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا اس کے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میر۔ لالا تو زرتاج آپ ہی سے۔ تو میری بات کیوں آ گئی بیچ میں؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی، یہاں تک کہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم مت رو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اسے چپ کرانے لگی۔ مجھے نہیں کرنی میر سے شادی۔ ماہی نے گلالہ کو خود سے لگا لیا، جبکہ دوسری طرف ارمان نے بھی جان سے اختلافات لگایا ہوا تھا۔ تم گھر کے بچوں کو اہمیت نہیں دے رہے۔ مجھے براق پسند ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ چاچو، براق پسند ہے آپ کو یا پھر اس کی دولت، اس کا سٹیٹس یا سیاست؟ بدر نے کہا تو اسے گھورنے لگا۔ تم سے بات نہیں کی میں نے، بی جان، میں میر سے نہیں کروانا چاہتا، آپ اس بات کی ضد میں نہ جاؤ۔ ارمان، براق سے شادی کا سوچا بھی تو تم میرا مرم دیکھو گے۔ بی جان کا آخری حربہ تھا یہ، انہوں نے تندہی سے کہا تو ارمان انہیں دیکھنے لگا۔ بیٹی میری ہے بی جان، تو ٹھیک ہے، کر دو، ہم لوگوں سے تعلقات ختم اور جاؤ، وہ کہہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اگر تم مان بھی لوگے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری دوسری بیٹی بھی ہے، اس کی کرا دینا براق سے شادی۔ براق کیسا مرد ہے یہ تم بہت اچھے سے جانتے ہو، اور گلالہ بہت معصوم ہے، ارسلان نے کہا تو اور سب رفتہ رفتہ ارمان کے پاس سے چلے گئے، جبکہ وہ بخوبی جانتا تھا براق کیا ہے۔ کیا وہ اپنے معصوم سی بیٹی کو اس جنگلی کے حوالے کر دے؟ وہ لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، جبکہ اگلے لمحے اس نے فیصلہ کر لیا۔ اسے براق کے ساتھ سیاست میں شامل ہونا تھا، اور یہ کام زرتاج سے بھی نکلوا سکتا تھا وہ، اور زرتاج اس کی تو کبھی اسے پرواہ تھی ہی نہیں۔ وہ سر جھٹک گیا کہ براق جنگلی جانور ہی کیوں نہ بن جائے، اسے زرتاج کی پرواہ نہ ہوتی۔ میر حکیم سے گلالہ کی شادی ہوتی، وہ اپنوں میں رہتی اور میر حکیم بھی اسے پسند کرتا، اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی، اور یہ فیصلہ کر کے بی جان کے کمرے میں چلا گیا۔
گھر بھر میں خوشی کی فضا سے جھوم گئی، سب بڑے خوش تھے۔ میر حاکم نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی فیصلہ ہوا، گلالا باپ کو آگے بڑھے دیکھنے لگی تو اس نے اسے سمجھایا پیار سے، گلالا میر حاکم بہت خوبصورت مرد ہے، اور سب سے اچھی بات آج کل کے دور میں مرد 10 عورتیں رکھتے ہیں، وہ شادی کر رہا ہے اور آج تک دیکھا ہی نہیں کسی نے اسے کسی عورت کے ساتھ۔ میں اپنی بچی کو خوشیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ آپی سے محبت کرتے ہیں۔ گلالا نے باپ کو دیکھا، وہ محبت نہیں ہے، تمہاری آپی کو عادت ہے مردوں کو بھانس لینے کی، اتنی پیاری ہے میری بیٹی، وہ تم سے بھی محبت کرے گا اور بہت محبت کرے گا، وہ اسے پیار پیار سے سمجھانے لگے۔ اس کے معصوم ذہن میں یہ بات ڈالنے لگے کہ میر حاکم اس کے لیے بہترین ہے، لیکن بابا جان وہ شراب پیتے ہیں۔ گلالا کو دوبارہ یاد آیا تو ارمان نے لب دبا لیے۔ کچھ دن کے بعد تم نے اسے نشے کی کیفیت میں دیکھا؟ ارمان نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ گلالا نے اسے کچھ دن کے بعد نشے کی کیفیت میں نہیں دیکھا تھا، وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ بیٹے، میر حاکم ٹھکرایا ہوا لڑکا ہے، وہ ماں کی محبت چاہتا تھا، لیکن ساحل خان سے شادی ہوگی، شازیہ کی تو وہ محبت بنٹ کی، اور وہ محبت برداشت نہیں کر سکا۔ تم اس کے بگڑ جانے کی وجہ سے تو دیکھو کہ وہ ایک عورت کی محبت چاہتا تھا، وہ نہیں ملی تو بگڑ گیا۔ جب تم اسے محبت کرو گی، اس کا خیال رکھو گی، تو دیکھنا وہ تمہارا ہو جائے گا۔ اسے صرف توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ ارمان اس کے ذہن میں میر کے لیے پازیٹیو باتیں ڈال رہا تھا، اور گلالا کورا کاغذ تھی، اس کے دل پہ آج تک کسی نے دستک نہ دی تھی۔ وہ ہمدردی سی اسے میر حاکم سے ہونے لگی تھی۔ لیکن وہ حرام کماتے ہیں بابا۔ ارے نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، بتایا ہے ساحل نے، اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارمان بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بول گیا اور گلالا سر ہلا گئی۔ میرا بچہ اب خوش؟ وہ مسکرائے تو گلالا ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا گئی۔ ارمان مطمئن سا ہو کے اٹھا اور اسے پیار کر کے وہ وہاں سے جانے لگا۔ بابا جانی، لیکن میں چاہتی ہوں میری اس خوشی میں آپ بھی شامل ہوں۔ گلالا کی بات پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن اس وقت کچھ نہ بولا، بس سر ہلا گیا کہ ابھی بولتا تو وہ نہ کرتی، اور پھر بات بڑھتی تو اس کا دماغ ڈائیورٹ نہ ہو جاتا۔ گلالا خوش ہوگی، جبکہ ارمان کے جانے کے بعد ماہی کمرے میں آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم میری بھابھی بنو گی، یہو اب مزہ آئے گا، اب تم ساری زندگی کے لیے میرے پاس میرے ساتھ رہو گی۔ وہ خوش ہوتی تو گلالا بھی لبوں پر ہاتھ رکھتی مسکراتی۔ ارمان خان نے اپنے سارے ریسورسز لگوا کر عزیز کے کھانے میں زہر ملا دینے کا طے کر ہی لیا تھا، لیکن یہ خبر اس کے لیے شوکنگ تھی کہ عزیز کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا جب اسے جیلر نے بتایا کہ عزیز خان 2 دن پہلے ہی مر چکا ہے، اور اس کی لاش بھی ٹھکانے لگ چکی ہے۔ کیسے، کب، کیوں؟ کئی سوال تو اس کے پاس جو اس نے کیے بھی، لیکن جواب میں اتنا ہی پتہ چلا کہ وہ کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھا رہا تھا اور طبیعت بھی خراب تھی۔ ہارٹ اٹیک اچانک آنے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ارمان نے پوچھا یہ کب کس کس کو پتہ ہے، تو اس نے بتایا ابھی صرف جیل کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، منہ بھر تو سب کا، لیکن برا خانزادہ اور سرمد لغاری کو یہ نہیں بتانا کہ وہ خود مر گیا ہے۔ ارمان نے کہا تو جیلر نے ہاں میں ہاں ملا لی کہ اسے تو پیسہ مل رہا تھا، اور ارمان خوش ہو گیا۔ اگلی کال اس کی براق کو تھی۔ ارمان کی کال ہے۔ فرحات نے براق کی جانب موبائل بڑھا دیا۔ براق نے کان سے لگایا۔ کام ہو گیا تمہارا، عزیز خان مر چکا ہے۔ براق ایک دم سیدھا ہوا، لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سالے، تم تو بڑا کمینہ ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ اتنی جلدی وہ کام بھی کر چکا تھا اس کا۔ ارمان اس کی بات پہ ذرا ماتھے پہ تیل بھی ڈالے گیا۔ فرحات سائیں نکل آئے ہم کیس سے باہر، عزیز خان مر گیا۔ اس نے موبائل ایک طرف پھینک دیا۔ کافی مسرور کر دینے والا خبر ہے، ایک پیک ہونا چاہیے۔ اس نے ملازم کی جانب دیکھا جو فوراً دوڑا تھا اس کی فرمائش پوری کرنے کو۔ فرحات نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور سر جھٹک گیا۔ اتنا بھی مشکل نہیں تھا، ہم ایسے ہی سوچے جا رہا تھا۔ آپ کا کام ہو گیا، اب زرتاش کو آزاد کر دیں، اس نے کہا تو براق نے اس کی جانب دیکھا۔
اب تم اس کا بھائی بن گیا ہے، تمہارا بہن کا حسن کا قصیدہ کرے، آپ ان کی جانب تو نہ ہی دیکھے۔ کیوں؟ وہ اسے چڑھا رہا تھا، لیکن جبکہ فرحاد اس کے پاس سے ہی ہٹ گیا اور آگ نے کہکا لگایا۔ کیسے ہو فائز؟ فائز کی کال اٹینڈ کرتے ہی وہ بولی، میں ٹھیک، تم کہاں ہو؟ تمہارے گاؤں میں کھڑا ہوں ویسے میں۔ تم یہاں آئے ہو؟ کیوں؟ تو کیا نہیں آ سکتا؟ سرتاج کی حیرانگی پر وہ افسردہ سا ہوا۔ آ سکتے ہو، لیکن تم حالات تو جانتے ہو، ویسے بھی میں اپنے گھر۔ اچانک پیچھے فرحاد کے قدموں کی چھاپ سنی تو وہ پلٹی۔ کیا ہوا؟ اس نے اشارے سے پوچھا۔ وہ فائز آئے ہیں، میرے ایک فرینڈ ہیں، وہ گاؤں آئے ہوئے ہیں، بٹ میرے پاس تو اپنی رہنے کی جگہ نہیں، تو روک رہی تھی کہ واپس چلے جائیں۔ تو یہیں بلا لیں؟ وہ بولا۔ نہیں، آپ لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔ ارے نہیں میڈم، آپ ایسے ہی خواہ سوچ رہی ہیں۔ نہیں، میں 2 دن بعد خود چلی جاؤں گی۔ تو اکٹھے چلے جانا، اب وہ آ ہی گئی ہیں تو ہمیں بھی مہمان نوازی کرنے دیں۔ فرحاد مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی اور فائز کو ایڈریس بتا دیا۔ فرحاد نے شرارت سے آنکھیں مٹکائی، جبکہ سرتاج سمجھ ہی نہ سکی۔ شیری اچانک آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ سرتاج ہلکا سا مسکرا کر اس کے پاس آ گئی، جبکہ شیری اسے اپنے خرگوش دکھانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے ڈالر سے باہر سے منگائے ہیں یہ؟ وہ چھوٹی سی بات پہ بہت ایکسائٹڈ ہو کر بتا رہی تھی، جبکہ سرتاج ہنسنے لگے۔ بالکل تمہارے جیسے ہیں سچ میں، وہ شرمانے لگی۔ سرتاج کھل کر ہنسی کی آواز پورے لون میں گونجی۔ وہ جس طرح وہ شرمائی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھی رہیں اور پھر فائز کا فون آ گیا۔ تبھی براق بھی ڈیرے پر سے گھر ہی آ رہا تھا۔ فرحاد بھی ساتھ تھا اور فائز بھی آ گیا۔ فرحاد نے ہنسی روکی۔ براق اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائے فائز چودھری، براق کے آگے ہاتھ بڑھایا اس نے۔ براق نے اس کی ہاتھ تھامنے کی بھی زحمت نہ کی، سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ ارے آپ آ گئے ہیں، بہت خوش آمدید، مجھے سرتاج نے بتایا تھا آپ اندر آئیں۔ براق نے فرحاد کی جانب دیکھا جو فائز کو اندر لے گیا۔ سرتاج کو دیکھ کر ایک دم فائز شاکڈ ہو گیا کہ اس کے چہرے پر اب بھی چوٹوں کے نشانات تھے۔ سرتاج ہلکا سا مسکراتی وہ بنا کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھا اور سرتاج کو سینے سے لگا لیا۔ سرتاج بھی اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ غصے سے بھڑکا تھا۔ بتاؤ مجھے، ارمان نے کیا ہے یہ سب یا کسی اور نے تمہیں چھونے کی جرات کی ہے؟ فائز کافی غصے میں تھا اور اصل مزیداری یہ تھی کہ براق خان زیادہ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، میں یہاں محفوظ ہوں، وہ بولی اور آنسو صاف کیے۔ زرین، وہ چاہت سے خود میں بھینج گیا اسے۔ فرحاد نے براق کو دیکھا۔ آنکھوں میں عجیب تاثر لیے وہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ مٹھیاں زور سے بھینجی ہوئی تھیں۔ آپ لوگ اندر آئے نا، فرحاد نے کہا، جبکہ شیری بھی ساتھ شامل ہو گئی اور انہیں لے کر اندر آ گئے۔ اور جو اس گھر کا مالک تھا وہ بے وقوفوں کی طرح چپ چاپ باہر کھڑا تھا۔